السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ محترم ناظرین اکرام، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم بات چیت کرے تھے موبائل فون کے جو کچھ فوائد ہیں، انسان موبائل فون کے ذریعے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو میں بات چیت کریں گے کہ موبائل فون جہاں پر جتنے فائدے عطا کرتا ہے وہیں پر اس کا اتنا ہی نقصان بھی ہے، اتنا اس کا مضر اثر بھی انسان کی زندگی میں پڑتا ہے۔ انسان کے لیے جہاں پر کئی چیزوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہیں پر کئی چیزوں سے نقصان بھی حاصل ہوتا ہے، انہی چیزوں میں سے موبائل فون بھی ہم شمار کیے جا سکتے ہیں۔ تو موبائل فون کے ذریعے انسان پر، اس کے جسم پر، اس کی زندگی پر اور اس کے صحت پر جہاں تک مضر اثر ہوتا ہے اس کے متعلق ہم بات چیت کرتے چلیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ضرور ایک دوسرے کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ اسلام کے متعلق کسی بھی طرح کا سوال ہو، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کا جواب دیں گے۔ موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک اہم نقصان جس کے متعلق ہم پہلے بات کریں گے وہ انسان کی جسمانی کمزوری ہے۔ انسان کی جسمانی کمزوری انسان کے لیے بہت زیادہ زندگی میں اثر کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب سے پہلے بات کریں انسان کی کمزوریوں میں سب سے زیادہ اثر جو موبائل فون کا ہوتا ہے وہ آنکھ کی کمزوری ہے۔ آنکھ کے متعلق یعنی جیسا ہی زیادہ سے زیادہ انسان فون استعمال کرتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کے آنکھوں پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ زندگی یا عمر بڑھتے بڑھتے وقت گزرتا جائے تو اس کے آنکھوں کی کمزوری کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح انسان کے آنکھوں پر موبائل کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دوسرا بہت بڑا اثر جو موبائل فون کے ذریعے انسانی جسم پر ہوتا ہے وہ اس کے کانوں پر اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ انسان زیادہ سے زیادہ ہیڈ فون لگا کر زیادہ سے زیادہ فون بات کرنے کی وجہ سے یا اس کے ذریعے جو کچھ آواز یا جو کچھ اس سے وائبریشن نکلتا ہے، اس سے ریڈیشن نکلتا ہے، اسے دیکھنے اور سننے کی وجہ سے جو انسان کے بہت نازک جو چیزیں کان میں موجود ہوتے ہیں وہ نازک چیزوں پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انسانی بیماری یا انسانی جسم پر جہاں پر موبائل فون بہت زیادہ اثر کرتا ہے وہاں پر سارے جسم پر بھی انسان کے لیے بہت ہی مضر اور بہت ہی نقصان دہ ہے۔ جیسا کہ اگر موبائل فون زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے بعد خود ہم بھی اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں ہیں، ہر کوئی موبائل فون استعمال کرنے والا اس تجربے سے جانتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سستی محسوس کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اس کے اندر سے بہت زیادہ کمزوری یعنی طاقت ضائع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی پر یہ موبائل فون بہت زیادہ نقصان اس کی جسم پر ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسے اب اسلام کے متعلق بات کریں تو اسلام ہر طاقتور مومن کو کمزور مومن پر ترجیح دیتا ہے۔ المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک طاقتور مومن کمزور مومن پر اسلام میں بہت ہی اچھا ہے۔ فی کل خیر، ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور احکامات یا شریعت ساری کی ساری ایک قوی مومن پر بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں اللہ ہر انسان کو دیا ہے جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس میں ایک وقت ہے، دوسری چیز اس کی صحت ہے۔ صحت کے متعلق جب تک انسان کے پاس اچھی صحت رہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جب وہ صحت جانے کے بعد اس کے لیے کوششیں کرنا، دعائیں کرنا، علاج کرنا، یہ انسان کا خسارہ ہے، یہ انسان کا دھوکہ ہے۔ تو بہت بڑا اثر موبائل فون کا جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ اس کے صحت پر ہے۔ ہماری زندگی میں موبائل فون کا دوسرا بہت بڑا نقصان وقت کا ضائع ہونا ہے۔ جیسا کہ عربی میں ایک بہت مشہور قول ہے کہ الوقت کالسیف فإن لم تقطعه يقطعك،
کہ وقت جو ہے وہ ایک تلوار جیسا ہے، اگر ہم اسے صحیح معنوں میں استعمال نہ کریں، ہم صحیح جگہ پر استعمال نہ کریں تو یہی چیز ہمارے لیے بہت نقصان دہ، ہمارے لیے خود وہ چیز نقصان ثابت ہوتی ہے، ریورس ہم پر اس کا نقصان بھاری پڑتا ہے۔ اس طرح اب دوسری حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جس پر اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اکثر لوگ اس میں بہت ہی غفلت برتتے ہیں۔ اس میں ایک پہلی چیز فراغ ہے، یعنی خالی وقت ہے، وقت کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو اسلام میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہر وقت ہمارے لیے ایک ایسی نعمت ہے جو ہم قیامت کے دن اس کے بارے میں باقاعدہ سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ قیامت کے دن ہر مسلمان سے، ہر انسان سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ اس وقت تک زمین ان کو جکڑی رہے گی، زمین ان کے پیروں کو پکڑی رہے گی، اس کے بعد انسان کو چھوڑا جائے گا۔ تو 5 اہم سوالات میں سے ایک سوال اس کی عمر کے متعلق ہے کہ اس کی جوانی، اس کی عمر اس نے کہاں گنوائی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم ضرور فون کا استعمال کریں، صحیح جگہ پر استعمال کریں، ہم ضرور فون کے ساتھ وقت نکالیں، مگر جتنا وقت نکالنا ہے اتنا ہی وقت نکالیں، ورنہ تو قیامت کے دن بھی اس کا سوال ہوگا اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں موبائل فون کا ایک اہم نقصان جو ہمارے معاشرے میں زیادہ نظر آتا ہے وہ فحاشی اور عریانیت ہے۔ جہاں پر اسلام انسان کی زندگی کا محافظ ہے، جہاں پر شریعت انسان کو ایک صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، وہیں پر یہ موبائل فون ہمارے لیے اس کے اپوزٹ میں، اس کے مخالف میں کام کرتا ہے، اس کے مخالف میں اثر کرتا ہے۔ یعنی جہاں پر اسلام صحیح معنوں میں اپنی حفاظت، اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کی حفاظت، اپنے آبرو کی حفاظت کرنے، جہاں پر عزت کا بہت لحاظ رکھتا ہے، وہاں پر یہ موبائل فون ہمارے درمیان ان عزتوں کو پامال کرتا ہے، یہاں پر ان کے درمیان بہت ہی زیادہ عریانیت اور فحاشی پھیلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، کہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے مت پڑو۔ یہ نفسانی خواہشات ایسی ہیں جو انسان کو اگر کام میں ہو تو یہ کچھ کام نہیں آتی، یعنی نفسانی خواہشات پیدا نہیں ہوتے، مگر ہم موبائل فون کے سامنے ہو، موبائل فون کے ساتھ ہو، یہاں پر نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے لیے گناہ کی طرف کھینچتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا وَإِيَّاكُمْ بِالْفَحْشِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْفَحْشِ، آپ فحاشی سے، عریانیت سے بچا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ شرمایا کرتے تھے اپنے اندر، اللہ کے رسول کے اندر بہت ہی زیادہ حیاداری تھی۔ ہمارے درمیان یہ حیاداری ختم ہو چکی ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے اور نہ ہی دوسروں کا کسی کا ڈر ہے۔ ہم صرف اور صرف اپنی زندگی ہمارے خواہشات کے پیچھے پڑی ہے۔ تو یہ نقصان موبائل فون کے ذریعے آیا ہے، اس کو ہم رکانے اور کم کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک اہم نقصانات ہمارے اخراجات، ہمارا مال کا اسراف کرنا ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے زمانہ جیسا جیسا گزرتا ہے، وقت بڑھتا جاتا ہے، یہاں پر نئے نئے اپڈیٹ ورژن فون آتے ہیں، نئے ہیں جسے ہر انسان مولنے کی خواہش، خریدنے کی خواہش رکھتا ہے، اسے استعمال کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہاں پر میڈیا ایسا رول ادا کرتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ شوق پیدا کرنے کے لیے ٹی وی کے ذریعے، ایڈ کے ذریعے یہ لوگوں کو بہت ہی زیادہ کھول کر بتاتی ہے کہ جو نئی چیز آ رہی ہے اس میں اس طرح کا فیچر ہے۔ تو ضرور اسلام اس چیز سے نہیں روکتا کہ ہم نئی چیزیں خریدیں، بلکہ اسلام باقاعدہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور مسلمان ہر چیز میں آگے رہیں۔ یاد رکھیے کہ جہاں پر یہ چیزوں کے خریدنے کی بات ہے وہاں پر اسراف کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے کئی ایسے نوجوان ہیں جن کا گھرانہ بہت تنگ ہوتا ہے، جن کا گھرانہ چلنا مشکل ہے، جن کی زندگی اصل معنوں میں کچھ اور ہوتی ہے، مگر موبائل فون کے وقت یہ بہت ہی زیادہ پیسہ اسراف کر کے مال خریدنے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو زیادہ خرچ کرتا ہے، اسراف زیادہ کرتا ہے، جو مال کو بے حد فضول خرچی کرتا ہے، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہم اس شیطان کے بھائی سے ہونے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ خرچی زیادہ کرنا یہ شیطانی صفت ہے۔ اتنا ہی نہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ بھی کہا کہ لا تسرفوا فإن اللہ لا يحب المسرفین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اسراف مت کرو، مال کو زیادہ فضولی خرچ مت کرو، کہ یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند چیز صرف اسلام میں گناہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے لیے وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، جو ہم زیادہ اخراجات اس موبائل فون کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ موبائل فون کے نقصانات میں سے ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ نقصان، موبائل کا نقصان جن لوگوں پر ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ جیسا لوگ بڑھتے جاتے ہیں، عمر بڑھتی جاتی ہے، ان کی عقل بڑھتی ہے اور لوگ اچھائی اور برائی میں باقاعدہ تمیز کر سکتے ہیں، مگر یہ چھوٹی عمر یہ ایسی عمر ہوتی ہے جس میں انسان کو ہر چیز نئی لگتی ہے اور ہر چیز کی نئی تعارف، نئی پہچان ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ہم اپنے بچوں کی اس بات کی تربیت دلانا چاہیے کہ اس میں اکثر جو نقصانات ہیں اس میں بچنا، یا جو اچھائی ہیں اس کی طرف کھینچنے کہ ہم چھوٹے بچپن میں ہی ان کو اس بات کی طرف تلقین کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہیں کہ جو کچھ ان کو سامنے پڑتا ہے وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، اور جو کچھ آتا ہے اس پر ان کے دلوں پر، ان کے دماغ پر باقاعدہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم بچپن میں سے ان کو فون کی طرف ڈال دیں یا ان کو فون کی طرف ہم کو عادت ڈال دیں، تو یہ بڑے ہونے پر ساتھ ساتھ اسی طرح موبائل فون کے ساتھ وہ بڑھتے ہیں، اور ان کے درمیان بھی اور ان کے اندر بھی یہی اخلاق جو لوگوں کو دیکھ کر اخلاق آگے ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اکثر چیز نظر آتی ہے وہ بچوں میں ہے، اور بچے ہمارے مستقبل کے روشن ستارے ہیں۔ اگر ہم ان کو ابھی صحیح معنوں میں تربیت نہ دیں تو آگے بڑھ کر یہ جہاں پر جگمگانا تھا، جہاں پر یہ بہت ہی روشن ہونا تھا، وہاں پر یہ کچھ اثر نہیں کرتے۔ موبائل فون کے اہم نقصانات میں سے ایک نقصان انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا پسند کرتا ہے، تنہائی پسند کرتا ہے، وہ تنہا پسند بن جاتا ہے۔ کہ تنہا پسند کہتے ہیں کہ انسان چار لوگوں کے درمیان بیٹھنا، چار لوگوں سے بات کرنا، بڑے لوگوں سے نصیحت حاصل کرنا اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ دل بہلانا، یہ ایسی صفتیں ہیں جس کے ذریعے انسان کے صحت اور انسان کے دماغ کو ٹھیک رکھتی ہیں۔ لوگوں کی نصیحت حاصل کرنا اس کے مستقبل کے لیے تیاری ہے، اور چھوٹے بچوں سے اور اپنے ساتھیوں سے مل کر دل بہلانا، کھیلنا کودنا انسان کے لیے بہت ہی صحت کی چیزیں ہیں۔ مگر جب انسان اس موبائل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تعلق جڑ جاتا ہے تو یہاں اس کی وجہ سے اس کا مکمل تعلق لوگوں سے کٹ جاتا ہے، رشتہ داری سے دور ہو جاتا ہے، دوستوں سے دور ہوتا ہے، اور یہ صرف موبائل فون کے حد تک یہ دوستی باقی رکھتا ہے، موبائل فون کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، تو یہ تنہا پسند ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ہٹ کر وہ الگ کمرے میں رہنا، لوگوں سے ہٹ کر دور دور بستی سے باہر چلے جانا، یا کہیں دور پر الگ جا کر یہ بات چیت کرنا، اس طرح کے برے اثرات انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان برے اثرات کو روکنے کی بے حد ضرورت ہے۔ تو یہ چند نقصانات تھے جو آپ کے سامنے میں بتانے کی کوشش کیا ہوں۔ اس کے علاوہ موبائل فون کے کئی ایسے نقصانات ہیں جو چھوٹے چھوٹے نقصانات جو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اگر ان نقصانات کو گناتا چلوں تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ اگر میں لفظی طور پر یعنی اس کے الفاظ بتا دوں تو تعلیم پر بھی فون کا بہت بڑا نقصان ثابت ہوتا ہے۔ دو میاں بیوی کے درمیان تعلقات کا بگڑ جانا، اور موبائل فون کی ایڈکشن ہے، گیم کے پیچھے پڑنا، یہ کئی ایسے چیزیں ہیں جو انسان کو جو اپنے مستقبل کی تیاری سے روکتے ہیں، جو اہم چیزیں اپنے زندگی میں چلتے ہیں، تمام چیزوں سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت ہی ادھوری ہو جاتی ہے۔ ان نقصانات کو یاد رکھیں، اپنے جب بھی آپ موبائل فون استعمال کریں تو باقاعدہ چشمے کا استعمال یا دور موبائل فون استعمال کریں، وقت کا لحاظ رکھیں، یہ تمام چیزیں ہم کو لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھیں تو ہماری صرف دنیا کی حد تک نہیں، آخرت بھی ہماری بگڑ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔